اس میں وہ جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صحابی کا نجوم، کہ میرے تمام صحابہ ستارے ہیں، جس کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اب حضرت ابو ذر غفاری کے مقابلے میں باقی صحابہ اس وقت جن کا ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی حدیث پاک ہے کہ میرے اصحاب جو نا یہ ستاروں کی مانند ہیں، ان سے جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پاؤ گے، اصحابی کا نجوم بے یہ مقتدیتم اس طرح۔ تو ڈاکٹر صاحب جو جھوٹ دنیا میں گھڑے گئے ہیں نا، ان میں سے ایک جھوٹ یہ ہے، بالکل موضوع باطل لا اصل اللہ والی بات ہے، تھوڑی بہت کمزور بھی نہیں، بہت کمزور ہے، بالکل من گھڑت بات ہے۔ رسول اللہ ایسا حکم دے سکتے ہیں؟ جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کسی نے شراب پی ہے اس کو کوڑے لگے ہیں، کسی سے زنا ہو گیا اس کو سنسار کیا گیا ہے۔ کبھی قدامہ ابن مظعون بحرین کے گورنر تھے حضرت عمر کے زمانے میں، اور حضرت عمر کے وہ سالے بھی ہیں کہ ان کی بہن جو ہے نا وہ حضرت عبداللہ بن عمر کی والدہ وہ حضرت عمر کے گھر میں، دو بھائی دونوں بدری ہیں، قدامہ بھی عثمان بھی۔ اب یہ بحرین میں شراب پینے لگی تو وہاں سے جارود آئے، انہوں نے حضرت عمر کو کہا کہ میں بھائی اس لیے کہ حق ایک سامنے میرے آ گیا، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا وہ رشتہ دار جو ہے وہ شراب پیتا۔ حضرت عمر نے کہا خاموش رہ۔ اس نے کہا یار عجیب بات ہے کہ آپ کا رشتہ دار برا کام کرتا ہے، آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں۔ اتنے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی گواہی دی، ان کو بھی ذرا آپ نے اس طرح ڈانٹا، وہ دونوں کہنے لگے آپ کو یقین نہیں تو اس کی بیوی ہند کو بلا لیں۔ اس سے پوچھا، اس نے کہا واقعی شراب پیتا۔ ہاں، جب اس کو بلا کر پوچھا تو اس نے صرف یہ نہیں اقرار کیا کہ میں پیتا ہوں، بلکہ دلیل دی کہ مجھے پینی چاہیے، میں بدری ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیس علیہم جناح فیما طعموا، کہ جو ایمان لے آئے اور نیک کام کریں ان کے لیے کوئی حرج نہیں جو جی چاہے کھائے پی۔ یہ سورہ مائدہ کی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یار اس نے جو قرآن کی تعویل کی اس کا جواب کوئی دو۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا انہوں نے بہت غلط تعویل کی ہے، ایمان اور نیک عمل میں تو خود شامل ہے کہ شراب چھوڑی ہے۔ یہ اللہ پہلوں کی بات کر رہا کہ اگر وہ کھا چکے تھے پہلے تو اب نہ گھبرائیں کہ ایمان لانے کے بعد بھی معاف ہوگا یا نہیں ہوگا، ورنہ کیا ایمان اور تقویٰ اس آدمی واتقوا، اللہ کہتا حرام کا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر ان کو 80 کوڑے لگائے۔ تو یہ باتیں بالکل غلط ہیں۔ مسائل بھی کئی ایسے ہیں کہ ان کی پیروی کرے تو نجات ہی نہیں پا سکتا۔ حضرت ابو قتادہ کہتے تھے کہ حالہ باری جو ہوتی برف گرتی ہے آسمان سے، اولے اس کو روزے میں اٹھا کر بے شک کھائے۔ وہ کہتے ہیں یہ کون سی خوراک ہے؟ اب اس مسئلے کو امت میں سے کوئی نہیں مانتا، کہتے ہیں بالکل غلط، مگر وہ کہتے ہیں یہ کھانا یار کوئی یہ کھا رہے بے شک برف۔ تو یہ باتیں غلط کری گئی ہیں ڈاکٹر صاحب، جس سے نا شیلٹر دے دیا گیا کہ غلط کام جو ہے ان کو نہ ادھر ادھر بس کر دو، یہی کام خراب ہوا۔ صحیح بات تو وہ تھی جب ابن تیمیہ نے کہی، آپ حیران ہوں گے اس غلط چیز نے اتنی بربادی کی ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وقت کا جو حکمران تھا نا، تاتاریوں میں سے تھا خدا بندہ، اس نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق کہہ دی، 3 طلاقیں کہہ دی اکٹھی۔ اب علماء کو اس نے بلایا، اہل سنت سارے جو تھے کہ بھائی اس مسئلے کا کوئی حل ہے؟ انہوں نے کہی نہیں، یہ تو حضرت عمر کے زمانہ سے فیصلہ ہو چکا ہے، ہمارا اجماع اس پر کہ طلاق ہو گئے حلالے کے بغیر چارہ نہیں۔ اب اس نے کہا یار ہر مسئلے میں تمہارے اندر اختلاف ہے، میرے مسئلے میں اختلاف نہیں ہے، کوئی نہیں ایسا جو میری بیوی کو بچائے اور مجھے حلالے سے بچائے۔ انہوں نے کہا کوئی نہیں۔ اب صحابہ کرام کے پیرووں نے کہا کہ نہیں، حضرت عمر نے تینوں جاری کر دی ہیں، چاروں امام متفق۔ اس وقت ایک نے کہا کہ ایک عالم ہے جس کا مجھے پتہ ہے وہ اس طلاق کو نہیں مانتا، وہ ابن مطہر ہلی، اس وقت شیعہ عالم زندہ تھا، اس کا اس نے پتہ دیا۔ جب اس نے بلایا اس نے کہا بالکل کوئی طلاق نہیں۔ حضرت عمر نے کہہ دیا یہ کہتے ہیں کیا ہے؟ ان کی اپنی حدیثیں بتاتی ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں، حضرت ابوبکر عمر کے زمانے میں شروع میں 3 طلاق ایک ہی شمار ہوتی تھی، اس لیے ایک ہی طلاق ہے، اور میرے نزدیک تو ایک بھی نہیں، کیونکہ اس وقت آپ نے 2 گواہ نہیں بنائے۔ قرآن کہتا ہے کہ 2 گواہ بناؤ۔ میرے مسلک کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ اعلان کیا کہ جب تک 2 عادل مرد، جیسے قرآن کا اشہدوا ذوی عدل منکم، اگر 1000 عورت بھی سن رہی ہے پھر بھی نہیں، اگر ایک مرد اور عورت نے وہ بھی نہیں، 2 مرد جب تک نہ سنے کوئی نہیں۔ اس نے کہا تیرا مذہب صحیح ہے، کتاب لکھ کر دے۔ اس نے کتاب پھر لکھ کر دے دی منہاج الکرامہ، 12 اماموں کی امامت ثابت کی، شیعہ مذہب ثابت کیا، صحابہ کرام پر اعتراض کیے۔ اب بیڑا ڈوب گیا، خدا بندہ شیعہ ہو گیا، ساری سلطنت میں اس نے شیعہ مذہب کو جاری کر دیا، طاقت ہوگی۔
اس وقت لوگ پھر امام ابن تیمیہ کے پاس گئے کہ ابن تیمیہ یہ بڑا غرق ہو گیا. اب ابن تیمیہ بھی ایک ہی طلاق سمجھتے تھے، ان کا ہی کوئی پتہ دے دیتا تب بھی خدا بندہ بن جاتا، مگر یہ تو یہ صحابہ کرام نے فیصلہ کر دیا. ابن تیمیہ کو لوگوں نے پھر وہ کتاب پہنچائی کہ چلو جو ہونا تھا ہو گیا، سلطنت تو اب ڈوب گئی، آپ اس کا رد لکھیں. انہوں نے پھر ضخیم 4 جلدیں مصری ٹائپ میں منہاج السنہ جو شیعہ عالم کے جواب میں لکھی، ابن مطہری کے اس مذہب اہل سنت کو بتایا. مگر اصولی قاعدہ جو بیان کیا اس جمعہ میں انشاءاللہ ہوگا، انہوں نے کہا پہلا دل میں بٹھاؤ جان چھوٹے، ورنہ کوئی علی کا دفاع کرتا پھرے گا، کوئی عمر کا، کوئی عثمان کا. تم کیوں نہیں یہ بات قاعدہ کلیہ کے طور پر کہتے کہ ہم اللہ کے رسول کے سوا کسی کو معصوم نہیں مانتے؟ اس لیے غلطیاں تو کجا رہی، اگر گناہ بھی ہیں تو ہم مانتے ہیں کہ انہوں نے کیے ہیں. کیا ہمیں صفائیاں دینے کی ضرورت ہے؟ 2 ٹولے ہیں بے ایمان، ایک ان کی غلطیوں کو نیکیاں بنا رہا، ایک ان نیکیوں کو بنا رہا کہ اب ان کے سارے باقی نیک عمل ضائع ہو گئے. دونوں زیادتی کر رہے ہیں. غلطیاں مان لو اور ساتھ کہو کہ بھائی بہت سے ان کے پاس اچھے اعمال بھی ہیں، کچھ ان پر مصیبتیں آئی ہیں، کچھ اللہ کی رحمت ہے، کچھ رسول کی سفارش ہے، وہ ساری چیزیں کام دیں گی، ان کی نجات بھی ہو جائے گی. بات جو ہے نا سیدھے کان پکڑو کہ غلط ہوئے ہیں تو غلط مان لو. اس طرح مکرنے سے کیا فائدہ؟ بہت اعلیٰ کتاب لکھی جس سے انہوں نے نہ حقائق سے منہ پھیرا، باتیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے خطا ہے یا ذنب ہے، پھر کیا ہوا؟ بشر سے سوائے پیغمبر کے ہم کسی کو معصوم نہیں مانتے. مگر یہ گناہ ایسے نہیں ہے کہ ساری نیکیوں کو لے جائے، باقی نیکیاں ان کی جائیں، ان کی نہیں تول نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ نے 2-4 نیکی. اور دیکھنے کی بات بھی یہی ہے کہ بہت باریک بینی سے مخالفوں نے، چاہے وہ خوارج ہیں، نواسب ہیں یا روافظ ہیں، زور لگایا، ساری زندگی میں 2-2 4-4 باتیں ڈھونڈی ہیں، ان میں سے کئی جھوٹی ہیں. تو کیا وہ 2-4 باتیں ہیں جن پر فیصلہ ہوگا؟ باقی ساری زندگی جو اتنا اسلام پھیلایا، نیکیاں کی، خلق خدا کی خدمت کی ہے، وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گی؟ یہ ہے قاعدہ کلیہ جو امام ابن تیمیہ نے اس کتاب میں بیان کیا، اور اس کے تحت ہی پھر سارا معاملہ آگے بڑھایا. مسئلہ ہوا صاف. بہت بھاری کتاب ہے منہاج السنۃ النبویہ فی نقض کلام الشیعہ والقدریہ. اس کتاب نے بتایا، بعد میں سارے اسی کے خوشہ جی، پھر جو بھی لکھتا رہا اسی سے لے کر لکھتا، اور کیا لکھنا تھا انہوں نے آخر کر دی. ادھر اس نے بھی منہاج الکرامہ میں اخیر کر دی. تو بات یہ ہے کہ وہ صحابہ کا فتویٰ لے کر نا کہ طلاق تینوں ہوگی، اور پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے آ کر کتاب لکھی دعوت فکر کہ خدا کے لیے جانے دو اس فتوے کو اور توبہ کرو، حلالے کی لعنت، اور لوگوں کے گھر برباد کرتے ہو، عزتیں ویران ہوتی ہیں. کیا دلیل ہے جمہور کے قول؟ اور ساتھ جو ہے نا وہ جامع ازہر، وہاں 4 اماموں کے پیروں مفتیوں کے فتویٰ، پھر وہ بورڈ بیٹھا وہ بھی انہوں نے ساتھ دیا فوٹو. اور اسی طرح جو الفقہ والمذاہب اربعہ اس میں عبد الرحمن زیدی نے کہا یار ایک طرف اگر حضرت عمر مجتہد تو ادھر ابن عباس مجتہد نہیں ہے جس کے لیے اللہ کے رسول نے دعائیں کی ہیں، اس کے شاگرد طاؤس اور سارے وہ جو کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی یہ طلاق، اس کو کیوں نہیں لیتی؟ امت کو تنگی میں ڈالنا ضرور. تو یہ ہے طریقہ ڈاکٹر صاحب صحیح کہ بجائے اس کے کہ ہم فلاں کے پیچھے چلے نا، اللہ کے رسول کو حجت سمجھیں، باقی سارے جو ان کے لیے نیک دعائیں کریں. غلطی اگر ہو گئی اللہ معاف کرے، مگر وہ ہمارے لیے دلیل